نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس صدق اللہ العظیم۔ میرے دل بھائیو، آج کا ہمارا پہلا مسئلہ یہ ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ رمضان کے آخری جمعے میں آدمی روزہ رکھ لے تو پہلے جو روزے ہیں یہ معاف ہو جاتے ہیں اگر کوئی چھوٹ گیا ہے یا رہ گیا ہے۔ میرے دل بھائیو، یہ فضول بات ہے، من گھڑت بات ہے، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ اگر کوئی آدمی رمضان کا آخری روزہ رکھ لے تو جو آخری جمعے کا روزہ رکھ لے تو اس سے پہلے اگر کوئی روزہ چھوڑ دیا ہے جان بوجھ کر یا کسی غفلت سے رہ گیا ہے تو وہ جو ہے معاف ہو جاتا ہے۔ یہ بات بالکل غلط ہے، اس کا قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو جمعے کا رمضان کے آخری جمعے کا جو روزہ ہے یہ تمام مہینے کے روزوں سے افضل ہوتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینوں میں جو آخری جمعے کا روزہ ہے یہ تمام روزوں سے افضل ہوتا ہے، لہذا میرے عزیز بھائی ایسی کوئی بات نہیں۔ تمام روزے جو ہیں رمضان کے یہ برابر ہیں، عظمت والے ہیں، شان والے ہیں، یہ بنائی ہوئی بات ہے، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے، کیا روزے کا اور نماز کا فدیہ ہوتا ہے؟ میرے عزیز بھائیوں، روزے کا بھی فدیہ ہوتا ہے، نماز کا بھی فدیہ ہوتا ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے، کیا کوئی آدمی عصر اور مغرب کے درمیان کو روزہ رکھ سکتا ہے؟ میرے عزیز بھائیوں، یہ شریعت میں کوئی ایسی دلیل، کوئی ثبوت نہیں ملتا قرآن و سنت میں، اجماع امت میں، صحابہ کرام خلفاء راشدین میں کہ انہوں نے کوئی ایسے روزے رکھے ہوں جو عصر اور مغرب کے درمیان کے وقت میں ہوں۔ تو میرے عزیز بھائی، یہ فضول باتیں ہیں، اس کا کوئی شریعت سے تعلق نہیں ہے۔ روزہ جو ہوتا ہے یہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اس کا یہ وقت ہوتا ہے، یہی مسنون روزہ ہے۔ یہ روزہ کے عصر کے وقت سے لے کر مغرب تک یہ کھانا پینا چھوڑ دے، آدمی روزے کی نیت کر لے، یہ کوئی روزہ نہیں ہے، یہ بالکل بنائی ہوئی بات ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ جو آدمی روزہ کھلواتا ہے اور ایک کھولتا ہے، کیا دونوں کو برابر ثواب ملتا ہے؟ جی ہاں میرے عزیز بھائیوں، اگر کوئی آدمی کسی مسلمان کو روزہ کھلواتا ہے تو روزہ کھلوانے والے کو بھی ثواب ملتا ہے اور کھولنے والے کو بھی، دونوں کو برابر ثواب ملتا ہے۔ ہاں، یہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی کچی لسی کے ساتھ بھی کسی کو روزہ کھلوا دے گا، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور حتیٰ کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کسی کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دے گا رمضان کے مہینے میں روزہ کھولنے کے لیے، تو فرمایا اس آدمی کو اللہ جنت میں حوض کوثر سے ایسا سراب کرے گا کہ دوبارہ اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ میرے عزیز بھائیوں، رمضان کے مہینے میں کسی مسلمان کا روزہ کھلوانا، چاہے ایک کھجور کے ساتھ ہو، چاہے لسی کے گھونٹ کے ساتھ ہو، تو یہ بہت ہی بڑی فضیلت والی اور شان والی بات ہے۔ جو روزہ کھلواتا ہے اس کو بھی ثواب ملتا ہے، جو کھولتا ہے اس کو بھی ثواب ملتا ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز سے روزہ افطار کیا کرتے تھے؟ تو میرے عزیز بھائیوں، میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جو ہے یہ کھجور کے ساتھ روزہ کھولا کرتے تھے۔ تو اللہ پاک مجھے اور آپ کو بھی کھجور کے ساتھ روزہ کھولنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک تو روزہ کھول جائے گا، دوسری جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل ہو جائے گا، اور تیسری بات ہے کہ 100 شہیدوں کا ثواب بھی مل جائے گا۔ اتنا بڑا ثواب، اتنی بڑی نیکیاں، یہ ساری کی ساری میرے کملی والے کی برکت سے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائی، آگے مسئلہ یہ ہے کہ حالت جنابت میں ایک آدمی تھا، اس نے رات کو اپنی بیوی سے ملاقات کی، تو جب وہ اٹھا تو تقریباً 5-6 منٹ رہ گئے تھے اذان ہونے کو۔ اگر وہ غسل کرے گا تو روزہ اس کا چلا جائے گا، اگر وہ روزہ جو ہے وہ رکھتا ہے تو اس کا غسل نہیں ہوتا۔ تو کیا پہلے روزہ رکھے یا پہلے غسل کرے؟ اگر غسل کرے گا تو روزے کا وقت ختم ہو جائے گا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، وہ آدمی جس پر غسل جنابت واجب ہے وہ پہلے جلدی ہاتھ دھو کے روزہ رکھے، پہلے روزہ رکھے، غسل جنابت میں روزہ رکھنا جائز ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ جو رمضان کے بعد کے 6 روزے ہوتے ہیں شوال کے، کیا رمضان کے روزے کے فوراً بعد یعنی کہ عید کے فوراً بعد شروع کر لے؟ تو میرے عزیز بھائی، یہ بعد میں بھی رکھے جا سکتے ہیں، 2-4 دن بھی رکھے جا سکتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ جب یہ عید کا دن گزرے تو فوراً ساتھ ہی رکھ دیا جائے، بعد اس کو مکروہ کہتے ہیں۔ لہذا اگر کوئی آدمی 2-4 دن کا وقفہ ڈال کر یہ شوال کے روزے رکھ لے گا تو پھر بھی اس کے روزے ہو جائیں گے، ضروری نہیں کہ عید کے دوسرے دن ہی شروع کر لیے جائیں۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ مؤذن جو ہے یہ روزہ کھول کر
اذان دے یا اعلان کرے یا روزہ کھولنے سے پہلے کرے، تو میرے عزیز بھائی جو مؤذن ہے، اذان دینے والا یا روزے کا اعلان کرنے والا، یہ پہلے روزہ کھولے، روزہ کھولنے کے بعد اعلان کرے، روزہ کھولنے کے بعد اذان دے۔ اگر وہ لیٹ کرے گا، اگر وہ پہلے اذان دے دے گا، لوگ تو روزہ کھول لیں گے، وہ 3-4 منٹ لیٹ ہو جائے گا۔ تو میرے عزیز بھائی لیٹ روزہ کھولنے والے کے بارے میں اللہ کے پیغمبر کا فرمان مبارک ہے، فرمایا جب تک میری امت روزہ جلدی کھولتی رہے گی وقت ہونے کے فوراً بعد تو وہ خیر پر رہے گی۔ ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا جب تک میری امت روزہ جلدی کھولتی رہے گی، فرمایا یہ ہمیشہ غالب رہے گی۔ تو ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک میری امت روزہ جلدی کھولتی رہے گی، فرمایا یہ مجھے محبوب رہے گی۔ تو میرے عزیز بھائی روزے کا وقت ہونے کے ساتھ فوراً ہی روزہ کھولنا چاہیے، لیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے بعض دعوتوں میں دیکھا ہے، دعوتوں میں گئے روزہ کھولنے کے وقت، افطاری کے وقت، تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو چودھری سمجھتے ہیں، جو اپنے آپ کو کچھ بڑا سمجھتے ہیں، وہ روزے کھولنے کے وقت نا آدمیوں کے اندر گھومتے رہتے ہیں، چکر لگاتے رہتے ہیں، روزہ بھی کھل جاتا ہے وہ پھر بھی چکر لگاتے رہتے ہیں، پھر بھی گھومتے رہتے ہیں۔ کیا ایسا عمل کرنا کیسا ہے؟ میرے عزیز بھائی میں نے بتا دیا ہے، اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے کہ روزہ لیٹ نہ کھولو، جلدی روزہ کھولنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سحری جو ہے یہ لیٹ کرو اور افطاری جلدی کرو، اور کوئی آدمی افطاری جلدی نہیں کرتا، وہ افطاری کے وقت لوگوں میں گھومتا رہتا ہے، تو سمجھو وہ نبی کی حدیث کی مخالفت کر رہا ہے، وہ نبی کی حدیث کی بے ادبی کر رہا ہے اور شریعت کے اصول سے وہ ہٹ گیا ہے۔ لہذا ایسے آدمی کو کہنا چاہیے کہ بھائی یہ ایسے گناہ ہوتا ہے، روزہ جلدی ایک کھجور پکڑ کے افطار کر لو، بعد میں روٹی تم لیٹ کھا لو، لیکن روزہ تو تم وقت میں کھولو۔ لیکن بعض لوگ ایسا کرتے ہیں جو اپنے آپ کو کوئی سمجھتے ہیں، جن کے اندر کچھ انا ہوتی ہے، لہذا یہ تکبر جو ہے، یہ انا جو ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ تکبر اللہ پاک کی چادر ہے۔ یہی وہ تکبر اور آکڑ ہے جس نے شیطان کو آج تک کے لیے، قیامت تک کے لیے ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دیا ہے، راندہ درگاہ کر کے رکھ دیا ہے، اس پر قیامت کے دن تک کے لیے پھٹکار ہے، یہ تکبر کی وجہ سے۔ لہذا میرے پیارے عزیز بھائیوں، جب روزہ کھل جائے تو فوراً روزہ کھولنا چاہیے، پھرنا نہیں چاہیے، گھومنا نہیں چاہیے، کوئی اور معاملہ نہیں کرنا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ۔